السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، جہاں رہیں آپ خوش رہیں۔ آج جو بات ہونے والی ہے وہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی اپنی کسٹمائز ٹائپ آف سب اسمبلیز ہوتی ہے، چاہے کمپلیکس ٹائپ ہو، سمپل ٹائپ ہو، اس کو ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر سول 3D کے اندر اس کو امپورٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ سب اسمبلی جو ہے شروع سے لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے آلریڈی 7 سیشنز میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8واں سیشن یہ ہے اور 8ویں سیشن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ایکسپورٹ کیسے کیا جاتا ہے اور امپورٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں جن کو ملوث خاطر رکھا جاتا ہے، جن کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جیسے نارمل میرا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے میں فاؤنڈیشن بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس چیز کے اوپر جو میں نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اس کی کچھ نوٹس آپ کو دے دیے جائیں، کچھ چیزیں آپ کو دے دی جائیں، یا بیسک فاؤنڈیشن بنا دی جائے تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ لگ جائے، اور اس کے بعد جو ہے چیزوں پہ آ کے اسے پریکٹیکلی جو ہے دیکھا بھی جائے۔ تو چلتے ہیں ہم نا اپنی ایکسرسائز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آج ہم۔ واٹ از پی کے ٹی فائل؟ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی کے ٹی فائل ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام جو ہے کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وٹ آر ڈاٹ پی کے ٹی فائلس، ٹھیک ہے۔ اے پی کے ٹی فائل ان سب اسمبلی کمپوزر از اے پیکٹ فائل، اس کا نام رکھا گیا ہے پیکٹ فائل، اسے کہتے ہیں پیکٹ فائل کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو پاکٹ فائل کہہ دیا انہوں نے۔ دیٹ کنٹین کسٹم اسمبلی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تمام جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں کسٹم اسمبلی سے ریلیٹڈ وہ سارے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے آٹوڈیسک سول 3D کے اندر پی کے ٹی فائل سے جو ہے دی گئی ہے۔ These files can be used to create complex sub assemblies for road design۔ یہ جو فائلز ہوتی ہیں پی کے ٹی فائل، بیسیکلی آپ کی جو کمپلیکس ہو یا سمپلس ہو، کسی قسم کی بھی شکل ہو، سب اسمبلیز کو ان کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوریڈور میں ہو گئی یا ریلوے میں ہو گئی یا کسی بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے اندر جس میں آپ کو سب اسمبلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کریٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ پی کے ٹی فائلس، ٹو ایکسپورٹ اے پی کے ٹی فائل ٹو سول 3D فالو دی اسٹیپس۔ آپ نے جو اسٹیپس فالو کرنے ہیں وہ کریٹ اے سب اسمبلی، سب سے پہلے آپ نے سب اسمبلی بنانی ہے۔ ڈیزائن یور سب اسمبلی ان سب اسمبلی کمپوزر، آپ نے کمپوزر کے اندر جا کے اس کو سب اسمبلی کو جو آپ نے بنانی ہے اس کو پہلے جو ہے مکمل طور پہ کریٹ کر لیں۔ ڈیفائننگ پوائنٹس، آپ پوائنٹس کریٹ کر لیں، لنکس کریٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو شیپس ہیں اس کی وہ بھی کریٹ کر لیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے بغیر کوئی بھی سب اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ سیو دی پی کے ٹی فائل، آپ نے پھر پی کے ٹی فائل کو سیو کرنا ہے۔ سیو یور سب اسمبلی ایز اے پی کے ٹی فائل سب اسمبلی کمپوزر کے اندر آپ نے جا کے اس کو سیو کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ امپورٹ انٹو سول 3D، آپ نے سول 3D کے اندر جا کے اسے امپورٹ کرنا۔ اوپن سول 3D اینڈ امپورٹ پی کے ٹی فائل یوزنگ دی امپورٹ آپشن ان دی ٹول باکس پیلٹ، ٹول اسپیس پیلٹ۔ میں ٹول اسپیس پیلٹ کے اندر آپ کو امپورٹ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے پی کے ٹی فائل کو امپورٹ کر سکتی ہیں۔ ایڈ ٹو دی ٹول پیلٹ، ونس امپورٹڈ یو کین ایڈ دی سب اسمبلی یور ٹول پیلٹ فار ایزی ایکسیس۔ جیسے ہی یہ آپ کی پی کے ٹی فائل ہے یہ ٹول پیلٹس کے اندر ایڈ ہو جائے گی، پھر آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بیسٹ پریکٹسز دنیا کے اندر ہیں وین ورکنگ وتھ پی کے ٹی فائل، کیپ دی فالوئنگ بیسٹ پریکٹسز ان مائنڈ۔ یوز میننگ فل نیم، آپ کے جو نام ہونے چاہیے وہ میننگ فلس ہونے چاہیے۔ جتنے بھی سب اسمبلی کے اوپر جتنے آپ پوائنٹس کریٹ کریں گے، جتنے آپ لنک کریٹ کریں گے، جتنی آپ شیپس کریٹ کریں گے، جتنے آپ ان پٹ پیرامیٹرز کریٹ کریں گے، جتنے آپ آؤٹ پٹ پیرامیٹرز کریٹ کریں گے، جتنے آپ ٹارگٹ پیرامیٹر کریٹ کریں گے، جتنے آپ سپر ایلیویشن پیرامیٹرز کریٹ کریں گے، ان سب کے جو ہے میننگ فل آپ کے نام ہونا چاہیے، جیسے آپ کے پوائنٹس ہیں، لنک اینڈ شیپ، ٹو انشور ایزی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ آرگنائزیشن، تاکہ آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ اس کو جانچنے کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو اور مختصر ہو۔ کنسسٹنٹ نیمنگ کنونشن، جو آپ کا کنسسٹنٹ نیمنگ کنونشن ہے، یوز اے کنسسٹنٹ نیمنگ کنونشن تھرو آؤٹ یور سب اسمبلی ٹو اوائڈ کنفیوژن۔ آپ خاص قسم کے آپ نے نام رکھنے جس کے کوئی مطلب بھی ہوں اور جو ہمیں آسانی سے جب ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ ہم نے یہ نام کیوں رکھا ہے اور کہ بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے۔
टेस्ट एंड वैलिडेट आपने जब असेंबली बना लेनी है तो उसको टेस्ट एंड वैलिडेट भी करना, जिसको मैं फ्लेक्सिंग कहता हूँ, उसको फ्लेक्स भी करना। टेस्ट योर सब असेंबली इन सिविल 3D टू इंश्योर इट बिहेव एज एक्सपेक्टेड, ताकि आपको ये पता लग जाए कि वो जो भी आपने पैरामीटर उसके अंदर क्रिएट किए हैं वो काम भी कर रहे हैं और सही तरह से उसे हम यूटिलाइज भी कर सकेंगे। उसके बाद ट्रबल शूटिंग आती है। इफ़ यू इनकाउंटर इशू विद योर पीकेटी फाइल चेक द फॉलोइंग। अगर फर्ज करें आप पीकेटी फाइल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो DLL फाइल रेफरेंस इंश्योर दैट both the tool space and tool palettes are reference the same DLL फाइल, यानी उन दोनों के अंदर आपको चेक करना है कि DLL फाइल जो आ रही हैं वो एक ही नाम से आ रही हैं। टूल स्पेस वर्सेस टूल पैलेट, ट्राई इंपोर्टिंग द पीकेटी फाइल यूजिंग द टूल स्पेस पैलेट इंस्टेड ऑफ द टूल पैलेट। ठीक है, आपने क्या करना है, टूल स्पेस पैलेट को इस्तेमाल करना है जब आपने कोई भी जो असेंबली है पीकेटी फाइल उसको इंपोर्ट करना है, टूल पैलेट को आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको शुरू में पता लग जाए कि आपने जब पीकेटी फाइल करनी इंपोर्ट करनी या एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो फैमिली जो असेंबली कंपोज़र है ना, सब असेंबली कंपोज़र, उसको मैंने खोला हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर आपको जो है असेंबली भी नज़र आ रही है, सब असेंबली भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और उसमें जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने कोई सब असेंबली को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने सारे पैरामीटर्स के अंदर फीड किए हुए हैं। ठीक है, इनपुट पैरामीटर्स के अंदर दिए हुए हैं, टारगेट पैरामीटर दिए हुए हैं, सुपर एलिवेशन के दिए हुए हैं, तो सारे पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी इसके अंदर फीड किए हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आपने पैकेट सेटिंग में जाना है। ठीक है, पैकेट सेटिंग में जाके ना आपने एक नाम रख लेना है, मतलब कोई नाम रख रहे हैं आप, सब असेंबली का नाम क्या है वो आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसको तरीर कर सकते हैं कि ये असेंबली किस तरह की असेंबली है, क्या जो है, क्या यानी इसके अंदर कंटेंट्स क्या है या क्यों बनाई गई है, ऐसे डिस्क्रिप्शन को दे सकते हैं। उसके बाद हेल्प फाइल आप दे सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेल्प फाइल होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ हेल्प फाइल किस तरह की होती है। अगर आपने उस तरह की हेल्प फाइल बनाई हुई है तो फिर हाल आप जो हेल्प फाइल को ना लिंक कर सकती हैं। अच्छा, हेल्प फाइल में आपने क्या करना है, कुछ फ़र्ज़ करें कि कोई भी आपकी सब असेंबली है। ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें मैंने ये एक सब असेंबली मेरे पास थी, मैंने ये इसको ले लिया, मैंने इसको राइट क्लिक किया और उसके बाद सब असेंबली प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला गया। ठीक है, सब असेंबली प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाए तो उसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर चले जाएँ। पैरामीटर के अंदर आपको सब असेंबली हेल्प है यहाँ पे आ रही है, इसको क्लिक कर दें। ठीक है, अगर इसके अंदर आपकी कोई हेल्प फाइल होगी तो आपको ये हेल्प फाइल जो है दिखाएगी। ठीक है, मसलन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक नई जो है यहाँ पे एक नई सब असेंबली हम जो है असेंबली को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट असेंबली। ठीक है, फर्ज करें मैंने ये कनेक्टर ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं असेंबली में गया। ठीक है, बेसिक कोई लेन ली मैंने। ठीक है, उस लेन को जो है मैंने आके यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, उस लेन को फिर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद असेंबली प्रॉपर्टीज़ में गया, पैरामीटर्स में गया। ठीक है, और सब असेंबली हेल्प में गया। जैसे ही सब असेंबली हेल्प पे आप जाएंगे, अगर आप इंटरनेट पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो ये आपकी हेल्प फाइल है। हेल्प फाइल में मतलब क्या है कि आपकी बेसिक लेन है, उसके बारे में आपकी असेंबली क्रिएट है सिंपल लेन। ये आपने सारी जितनी तहरीरें यहाँ लिखी हुई हैं ये सारी आपने इस तरह से डायग्राम हर चीज़ आपने बना ली है ताकि यूज़र को आप बता सकें ये सब असेंबली किस तरह की है। ठीक है, कौन सा इसका विड्थ है, कौन सा इसका डेप्थ है, क्या इसका स्लोप किस तरफ है। ठीक है, सारे देखें यहाँ पे इंडिकेशन दी हुई हैं सारी चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद इनपुट पैरामीटर्स आपके क्या हैं, क्या क्या आपने नाम रखे थे इनपुट पैरामीटर्स। फिर टारगेट पैरामीटर्स आपके अगर हैं तो वो आप दे सकते हैं, आउटपुट पैरामीटर्स हैं तो वो दे सकते हैं, बिहेवियर डेट, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ये इसको आप अटैच कर सकते हैं किसी भी जो है आपकी हेल्प फाइल उसके साथ। ठीक है, तो हम चलते हैं कंपोज़र के, तो यहाँ पे जाके इसको हेल्प फाइल को ना आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको हेल्प फाइल पूछेगा, आपने हेल्प फाइल देनी है। हेल्प फाइल जो है HTML में हो सकती है, PDF में हो सकती है, DOC में हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी एक्सटेंशन आ रही हैं जिसके अंदर आपकी हेल्प फाइल जो है हो सकती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी अगर एक्सटेंशन के अंदर आपकी हेल्प फाइल है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद उसका डायग्राम, ठीक है, उसका इमेज अगर आपके पास है, ठीक है, तो इमेज भी आप उसका जो है अटैच कर सकती हैं।
تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد اس کو نا سیو ایز کر لینا، ٹھیک ہے، سیو کر لیں یا سیو ایز کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کو نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مطلب کہ یہاں پہ میں نے اس کو رکھا تھا، نام رکھا تھا مائی کسٹمائز فیملی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں، مائی کسٹمائزڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں لین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس کو جو ہے یہ ہم نے نام دے دیا، ٹھیک ہے، اس کو سیو ایز کر دیا۔ یہاں تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے، وہاں تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوڈ جہاں پہ کوڈز آ رہے ہیں، کوڈ کو کلک کریں گے تو یہاں سارے کوڈ بھی آپ کو دکھائے گا کہ پوائنٹ 1 کے اندر اسٹارٹ پوائنٹ ہے، لیفٹ سائڈ ہے تھکنس کے اندر P3، تو سارے کوڈ بھی آپ کو نظر آئیں کون کون سے کوڈز آپ اس کے اندر آپ نے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی فیملی جو آپ کی جو سب اسمبلی ہے تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسے ایکسپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے سیو کر دیں، جیسے میں نے ابھی سیو کیا، سیو ایز کیا، ٹھیک ہے، اور سیو ایز کرنے کے بعد میں نے اس کو نا اس نام پہ سیو ایز کر دیا، سیو کر دیا، رائٹ کر دیا۔ میرے پاس ایک فائل یہ ہے جس کے اندر جو ہے الائنمنٹس لگی ہوئی ہیں اور فائلس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، وہ اسمبلی یہاں پہ لے کے، یعنی اس فائل کے اندر لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، فائل کے اندر کس طرح سے لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک یہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ اگر فرق یہ دیکھیں نیو پیلٹ آپ کی بنی ہوئی ہے، ایک نیو پیلٹ، ٹھیک ہے، یہ نیو پیلٹ کے نام سے ایک پیلٹ آپ کی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایک پیلٹ بنی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا باہر کر لیں، یہ دیکھیں نیو پیلٹ آپ کی، تو اس کے اندر کوئی سب اسمبلی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیو پیلٹ بنانی ہے۔ نیو پیلٹ کیسے بنانی ہے، یہاں پہ جا کے نا جتنی بھی آپ کو پیلٹس نظر آ رہی ہے، یا آلریڈی بنی بنائی جو ہے تیار شدہ جو سب اسمبلیز ہوتی ہیں، وہ سول 3D کے اندر اس کی پیلٹ آلریڈی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کسی کو بھی آپ کلک کریں گے تو یہاں آئے گا نیو پیلٹ، ٹھیک ہے نا، آپ نے نیو پیلٹ کو سلیکٹ کرنا، تو پھر اس طرح کی آپ کی پیلٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب پیلٹ کو آپ نے کلک کرنا، نیو پیلٹ کے اندر آپ نے کلک کرنا اور یہاں پہ لکھنا ہے امپورٹ سب اسمبلی، ٹھیک ہے، امپورٹ سب اسمبلی، یہاں پہ امپورٹ کریں گے اور یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جا کے جو آپ نے سب اسمبلی بنائی تھی اس کو آپ کلک کر لیں گے، ٹھیک ہے، مائی کسٹمائز لین، ٹھیک ہے، اوپن کر لیں گے تو یہاں پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کسٹمائز کی ہے، کسٹمائز کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ کی لین ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی آپ کی چیز ہے، ٹھیک ہے، بیسک لین ہے، بیسک لائن کر دیں، ٹھیک ہے، اوکے کر دیں۔ تو آپ کی نا جب آپ نیو پیلٹ کو دوبارہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس نا اب وہ پتہ ہے بیسک لائن میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بیسک لائن کے اندر جو ہے آپ کے ہو سکتا ہے وہ چلی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نا جو ہے اس کو سب جو آپ کی پیلٹ ہے نا اس کے اندر لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹ کریں، ٹھیک ہے، امپورٹ کر کے آپ کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، سلیکٹ کریں، اوکے کریں، ٹھیک ہے، اور اوکے کرنے کے بعد جو ہے میں اسے ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں، جو آلریڈی ڈیفالٹ تھا اس کا، ٹھیک ہے، وہ رہنے دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اوکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اوکے کر دیا تو آپ دیکھیں نیو جو آپ کی نیو پیلٹ ہے، نیو پیلٹ کے بالکل سب اسمبلی کے بیسک کے نیچے آپ کے پاس یہ آ گئی ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ بیسک لکھا ہوا تو بیسک کے اندر آ گئی ہے، تو آپ یہاں بھی لا سکتی ہیں، اور آپ کی جو نیو پیلٹ ہے اس کے اندر بھی آپ جو ہے اس کو لا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب میں یہاں کلک کرتا ہوں اسے امپورٹ اسمبلیز کرتا ہوں تو یہ والا جو نیچے ہے نا یہ ٹول پیلٹ کا بتا رہا ہے آپ کو، تو یہاں آپ نے نیو پیلٹ رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، نیو پیلٹ رکھ کے تو آپ نے مائی کسٹمائز یہ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اوکے کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے اوکے کریں گے تو وہ جون سی پیلٹ ہوگی اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہو کیا رہا تھا کہ جتنی بھی آپ کی پیلٹس یہاں پہ بنی ہیں ان سب کے نام وہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جس پیلٹ میں لے کے آنا اس پیلٹ میں آپ نے رکھنا ہے اس کو رائٹ کلک کریں اور تھوڑا سا اس کو ریفریش کر دیں، ریفریش کریں گے تو آپ کی اصل شیپ آ جائے گی، ٹھیک ہے، کس طرح کی آپ کی شیپ ہے سب اسمبلی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جا کے ایک سب اسمبلی کا فرض کریں یہاں پہ کریٹ سب اسمبلی، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نام دے دیں، ٹھیک ہے، مائی اون سب اسمبلی، یہ ہم نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈسکرپشن آپ نے دینی، ڈسکرپشن آپ دے دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹائپ کیا ہے، ان کراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، ان ڈیوائڈیڈ کراؤن ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈیڈ کراؤن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دے دیں۔ اس کے بعد اسٹائل آپ نے بیسک رکھنا ہے تو بیسک دے دیں، اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے یہاں پہ آپ کلک کریں، یہاں پہ کہیں بھی کلک کریں گے تو آپ کا جب کنیکٹر آ جائے گا، ورٹیکل کنیکٹر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا زوم کر لیں۔ اس کے بعد اس کو نا یہاں پہ جو آپ کی سب اسمبلی آئی ہوئی ہے نا اس کو آپ نے ڈریگ کرنا، ٹھیک ہے، میں نے ڈریگ کر کے لے کے آیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اسے کنیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں وہ لین جو ہے کنیکٹ ہو گئی یہاں پہ۔ اگر مجھے دوسری لین دوسری جگہ پہ کنیکٹ کرنی ہے تو میں یہاں پہ لے کے
لیکن جو ہے جو سرکل لگا ہوا ہے نا، سرکل آپ کا یہ والا سرکل جو ہے، اس کو سلیکٹ کر لوں گا، اس کو سلیکٹ کروں گا تو دوسری طرف آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دونوں لینز آپ کی یہاں پہ آپ کے پاس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں لینز. اب ان کو ہم نا چیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. فرض کر یہ بھی سلیکٹ کر لی، یہ بھی میں نے سلیکٹ کر لی، ٹھیک ہے. CH لکھا، چینج کی کمانڈ یعنی پراپرٹیز کی کمانڈ میں نے دی، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر دیکھیں نام آپ کا مائی کسٹمائز لین آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے پیرامیٹر جو ہے آپ کے سارے پیرامیٹر، سائڈ آپ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سائڈ ایک نہیں سلیکٹ کی تو اس لیے ویریز آ رہا ہے. اس کے بعد آپ پہ وڈتھ آف دی لین، ٹھیک ہے. وڈتھ جو ہے تھی لمبائی کی ہے، لمبائی اگر چینج کرنی ہے میں 12 لکھتا ہوں تو وہ دیکھیں 12 ہوگی، دونوں سائڈوں پہ چینج ہوگی، ٹھیک ہے. دیکھیں دونوں سائڈوں پہ چینج ہوگی، ٹھیک ہے. میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. اگر میں سے 10 لکھوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ 10 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں 12 لکھوں گا تو 12 ہو جائے گا، اگر 15 لکھوں گا تو 15 ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 15 ہو گئی. اس کے بعد سلوپ ہے آپ کے پاس، سلوپ مائنس آ رہا ہے تو آپ دیکھیں سلوپ نیچے کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر 2% کر دیں گے تو ٹھیک ہے سلوپ دیکھیں اوپر کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسے بے شک آپ -2 ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو تھکنس آف دی لین، تھکنس آپ نے کتنی رکھی، یہاں پہ 1 دی ہوئی ہے، اگر آپ 2 کر دیں گے تھکنس تھوڑی جی بڑھ جائے گی، دیکھیں یہاں پہ تھکنس آپ کی جو ہے بڑھ گئی. اس کے بعد آپ کا مٹیریل آ رہا ہے جو اسفالٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنکریٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کنکریٹ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا سپر ایلیویشن کو اپلائی نہیں ہو رہا تو نان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. انسپورٹڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جو جہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا ہے وہاں پہ اس کو آن کر لیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ سپورٹ کر لیں، سپورٹ آ رہا ہے، انسپورٹڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کی جو ہے سب اسمبلی یہ کمپلیٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد نا اس کے ساتھ آپ دوسری فیچر بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے فیچرز آپ کے فرض کریں آپ کے پاس جو ہے کربن سٹور آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں کوئی یہاں پہ شولڈرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لینج بیسک یہاں پہ میں کوئی یہاں پہ ہم کا بیسک کربن کٹر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اٹیچ کر دیا. اس کے بعد آپ کے پاس اگر سائڈ واک ہے، بیسک سائڈ واک ہے، سائڈ واک لے لیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سائڈ واک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بیسک سلائڈ سلوپ، ٹھیک ہے. آپ کا جگہ فل اینڈ کٹ کیلکولیٹ کر سکتے وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے اس کے بعد اس کو نا سلیکٹ کریں، سارے کو سلیکٹ کر کے اس کو میرر کر دیں اور اس کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں تجربے آپ کے پاس اس طرح سے آپ کی سب اسمبلی جو ہے بن جائے گی، ٹھیک ہے. جو آپ نے خود بنائی ہے، خود کسٹمائز کی ہے، ٹھیک ہے. یہ والی آپ کے پاس آ گئی ہے. اب آپ کو اس کو نا کوریڈور ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کلک کریں گے تو یہ مائی اون سب اسمبلی، اس کے جو سینٹر والا جو ورٹیکل جو لائن ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو اسمبلی ہے اس کا نام جو ہے بتا رہی ہوتی ہے نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے یہاں پہ کوریڈور میں چلے جائیں. یہاں پہ کوریڈور آپ کی کوریڈور کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. کوریڈور کا آپ نام رکھتے ہیں فرض کریں مائی اون، ٹھیک ہے. یہاں RD1 روڈ 1 ہے، ٹھیک ہے، وہ نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹائل بیسک ہے اس کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد الائنمنٹ کون سی ہے، فرض کریں RD2 پہ لینی ہے، RD1 تو ہے نا الائنمنٹ ہمارے پاس، RD1 پہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. RD1 کی الائنمنٹ کون سی ہے، ٹھیک ہے. RD1 کی الائنمنٹ میں نے لے لی. اسمبلی جو ہے آپ کی وہ آپ سلیکٹ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں سلیکٹ کریں، یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس دیکھیں مائی اون سب اسمبلی آپ کے پاس آ گئی. اس کے بعد سرفیس اگر ہے تو سرفیس سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اوکے کر دیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے پاس جو نا سب اسمبلی یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے سب اسمبلی آ جائے گی. اپلائی کریں، ٹھیک ہے. ری بلڈ کوریڈور، ٹھیک ہے. یہاں پہ جا کے کوریڈور کو بلڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو جا کے اپلائی کر دیں، اوکے کر دیں، ٹھیک ہے. صحیح کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی جو اس کو زوم کرتے ہیں، زوم ایکسٹینڈ، یہاں پہ دیکھیں RD1 پہ جو ہے اس نے کوریڈور آپ کی جو ہے بنا دی ہے اس کے حساب سے. اس کو فرض کرو میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ لے کے اس کو تھوڑی سی کوریڈور نا یہاں تک جو ہے انٹرسیکشن جو ہے نا یہاں تک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ کوریڈور جو ہے آپ کے جو سرفیس ہے نا اس سے باہر نہ آئے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی میں نے یہاں پہ اس کو لے لی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو جا کے نا آپ ویو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ویو کریں گے، ٹھیک ہے، اوپن ویور کے اندر، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو کوریڈور ہے دیکھیں آپ کی بڑی اچھی جو کوریڈور نا بن گئی ہے اسی سب جو آپ کی اسمبلی تھی اس کے حساب سے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کی بن لی. اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے اور روٹیٹ کر کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو زوم بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. زوم کر لیں،
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو اسے روٹیٹ کر کے شیڈڈ آ رہی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ وائر فرام میں دیکھنا، وائر فرام میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وائر فریم میں ہڈن میں دیکھنا، ہڈن میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ریلسٹک میں دیکھنا تو ریلسٹک دیکھ لیں، شیڈڈ اینڈ ایجز اس طرح سے دیکھنا تو اس طرح سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس طرح مرضی جو ہے اس کو نا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے اس کو ویو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپ ویو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسومیٹرک ویو آپ نے دیکھنا ہے تو ایسومیٹرک ویو ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کے پاس ایسومیٹرک ویو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جا کے اس کو تھوڑا سا ہم زوم کر کے یہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زوم کیا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں سے کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ سب اسمبلی جو ہے نا، کوئی بھی اپنی سب اسمبلی بنا کے اس کو کمپوزر میں لے جا کے سارا کچھ کر کے اور اس کے بعد میں جا کے اس کو آپ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے نا ہماری سب اسمبلی کمپوزر کے اندر جو ہم نے سب اسمبلی بنائی تھی، اس کو ہم نے کوریڈور کے اندر جو ہے اس کو استعمال کر کے دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری بالکل اس کے پیرامیٹرز ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک طرح سے کام بھی کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے باقاعدگی سے صحیح طرح سے آ بھی رہی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جی اگلی ٹیوٹوریل میں ملاقات ہوتی ہے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اور جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں ضرور سب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ سب کو فائدہ ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔